مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ جب آدمی کے پاس موت آتی تو تمنا کرتا ہے کہ کچھ مجھے مہلت مل جائے تاکہ میں صدقہ کروں، فاصدق واکن من الصالح، وہ کچھ نیکی کے کام کر۔ موت کے وقت اس کو صدقے کا خیالات، کیونکہ اس کو نظر آنے لگتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا بدلہ ہے، کیا اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ یہ کب خیال آتا ہے؟ جب موت سامنے نظر آتی، فرشتے نظر آ جا، فاصدق واکن من الصالح۔ تو موت کے وقت جب یہ چیز خیال آئے تو وہ خیال آنا بیکار، کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ حالت کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر، کیونکہ کسی انسان موت کے وقت کوئی بات تو کرتا نہیں، تو اندر کے اس کے کیا خیالات ہوتے ہیں، کیا اس کے اندر سے امنگ پیدا ہوتی ہے موت کے وقت، یہ اللہ ہی جانتا۔ اس لیے اللہ اس کی ترجمانی کر رہا ہے کہ موت کے وقت یہ خیال آنے لگتا ہے کہ میں کچھ اور جی لوں تو میں صدقہ کروں، اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی میں پیدا ہونے سے مرتے دم تک صدقے کا حکم دیا۔ بچہ 7 دن کا ہو جائے عقیقہ کرو، غریبوں کو گوشت کھلاؤ، بانٹو۔ 7ویں دن سے ہی بچے کو تربیت دینے کا حکم دیتی ہے، صدقہ، کبھی زکوٰۃ کی شکل میں، کبھی قربانی کی شکل میں۔ کتنی شکلیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا دی تاکہ انسان اس صدقے کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر۔ صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے صدقہ، کیونکہ خرچ کرنا اور ہر ایک کو کھلانا یہ اللہ کی صفت ہے۔ ہر ایک کو جو اس کا باغی ہے اس کو بھی کھلاتا ہے، جو اللہ کو صبح شام گالیاں دیتا ہے اس کو بھی رزق ملتا ہے، محروم نہیں کیا جاتا، ہر ایک کو رزق اللہ عطا کر لے کو۔ تو اس صفت سے اللہ تبارک تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جو صدقہ کرے۔ غریب تھا، ایک نبی سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا میرا جتنا رزق ہے مجھے سب دے دیا جائے، غربت میں زندگی کٹ رہی ہے، زندگی بھر میں جتنا کھاؤں گا وہ مجھے ایک وقت میں عطا کر دے۔ کہ پھر کیا کرے گا؟ زیادہ موتی تو آ جائے گی۔ اس کو زندگی بھر کا جتنا تھا وہ دے دیا، اس نے سب کا سب اٹھا کے صدقہ کر دیا، سب اللہ کے راہ میں خرچ کر۔ کل کیا ہوگا دیکھا جائے۔ معلوم ہوا کہ جب اس نے اللہ پر اتنا بڑا بھروسہ کیا تو معلوم ہوا دوسرے دن سے اس کے مال کی برکت شروع ہو، بہت بڑا مالدار بن گیا۔ کہاں غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا، اس کے ذہن میں ترکیب آئی کہ صدقے سے اللہ کا غصہ بجھ جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ایک ترکیب اس نے نکالی اور اس سے اللہ خوش ہو گیا۔ تو یہ صدقہ ہے، اسی لیے اللہ نے یہ ساری عبادتیں بنائی۔ حج میں بھی پیسہ خرچ ہو، حج کرو، لیکن ان سب جگہوں پر آدمی پیسہ بچانا چاہتا ہے، خرچ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کو موت کے بعد کا علم نہیں ہے، موت کے وقت کا علم نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے۔ اس لیے اس کی مال کی طرف محبت ہوتی ہے، پر مال کو خرچ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا۔ شیطان اس صدقے کے اندر بھی ٹانگ اڑاتا ہے۔ ایک تو آدمی صدقہ نہیں کر پاتا، کہتا اچھا صدقہ کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو سٹے کا نمبر لگا لو، کیا ہوگا جتنا روپے آئے گا غریبوں کو تبرہ کر دے۔ صدقے کا ثواب سمجھ میں آیا تو اس کو اسی پٹری سے اٹھا کے دوسری پٹری پہ لے گئے، سارا کا سارا اس کے کرے دھیرے کی ساری محنت بیکار۔ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے صدقے کا بڑا ثواب ہے، اگر 500 روپے حرام کے آ گئے تو 200 روپے مدرسے کو دے دوں گا
اور 100 روپے مسجد کو دے دوں گا، باقی 200 کھا جاؤں گا. سمجھ رہا سب کچھ حلال ہو گیا اور صدقے کا ثواب مل گیا. کچھ نہیں ملا. یہ تو بالکل ننگا کا ننگا رہ گئے، بلکہ اس نے جرم اپنے ہاتھوں میں اور لے لیا. فرمایا کہ جو حرام مال میں اپنے ہاتھوں کو بڑھاتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ خنزیر کے گوشت میں اپنے ہاتھوں کو، خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھوں کو سانتا ہے. اتنا ڈرایا گیا. اور اس کو کیا سمجھ میں آیا کہ چلو حرام طریقے سے اگر آ گیا ہے تو کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں گے، کچھ اپنا کھا جائیں گے، سب حلال ہو جائے. یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کے دھوکے، کہ شیطان کے فریب ہیں جس کے اندر آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ صدقہ ہرگز نہیں. اس کا تو ایک پیسہ بھی اپنے پیٹ میں ڈالنے کی اجازت نہیں، دوسروں کو دینے کہاں سے اجازت ہو جائے، وہ کہاں سے اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. اس کے اندر قبولیت کا کوئی خانہ نہیں. اس لیے ان خیالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ ہم حرام اگر کما لیں گے تو اس میں سے صدقہ کر کے باقی کو حلال بنا لیں گے. ایسا نہیں ہوا کر. نہ صدقہ ہی اس کا قابل قبول ہوا اور نہ اس کا کھانا، وہ کھانا تو اس کے لیے زہر بن گئے، صدقہ بھی زہر بن. اسی طریقے سے ہم بینک کے اندر پیسہ جمع کریں اس نیت سے کہ جو سود کا پیسہ ہوگا وہ ہم نہیں کھائیں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے، مسجد کے بدل بنواتے. نیت ہی اس کی حرام. یا وہ جو سود کا پیسہ آئے گا اس سے ہم غریبوں کی مدد کر دیں گے، تو یہ تو وہ سود لینے کی نیت کر رہا ہے، سود حاصل کرنے کی نیت کر رہا ہے. یہ تو بالکل اور زیادہ گڈھے میں جا. یہ ایک الگ بات ہے کہ آدمی نے اپنے پیسے بینک میں جمع کیے اور کو سود آیا تو اس نے فوراً اپنے پاس سے اس کو جدا کر دیا، وہ تو کرنا ہی چاہیے. لیکن وہ اس نیت سے پیسے جمع کرنا بینک میں کہ جو سود آئے گا اس کو میں غریبوں پر خرچ کروں گا، یہ تو اس کی نیت بالکل فاسد ہو گئی، اور یہ تو پیسہ جمع کرنا ہی غلط ہو گیا. نیت ہی اس کی غلط ہو گئی. یہ تو اور خطرے میں چلا جائے. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نیکی کا کام میں خرچ کر کے اپنے حرام کو حلال کر لیں گے. ایسا نہیں ہوا کرتا ہے، ہرگز نہیں ہوتا. یہ تو اس نے خنزیر کھایا اور دوسروں کو بھی خنزیر کھلا دیا. یہ تو اور بڑا پاپی ہوگا کہ خود کھا رہا تھا اور دوسروں کو بھی کھلایا. کہ تو اور بڑا پاپی ہو جائے. اس لیے حرام کی نگرانی بچپن سے کی جاتی ہے کہ آنے والی نسل حرام کی طرف متوجہ نہ ہونے پائے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری. بچے کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے دروازے پہ کچھ بکنے کے لیے آئی، 1 روپے کی خریدو، ہو سکتا ہے کہ انعام نکل آئی. 1 روپے کا خریدا خالی چلا گیا، پھر 1 روپے اور لے کے آتا ہے کہ شاید اب نکل آئے، پھر خالی چلا گیا، پھر 1 روپے اور لے کے. باپ بھی اور ماں بھی اس کو روپے دے دے. یہ کسی میں خالی اور کسی میں بھرا، یہ تو ناجائز. ہر چیز نکالنے پر 1 روپے سے کچھ خریدی، کچھ انعام نکل گیا، یا دوسرا خریدا اس بھی انعام نکل گیا، ہر اس پر انعام نکلتا ہے، وہ ایک الگ چیز. لیکن کسی روپیے پہ نکلتا ہے، کسی پہ نہیں نکلتا، یہ ایک غلط چیز. ایسا نہیں کرنا. اور یہ بچپن سے ہم اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کرتے. اور بچے آپس میں ایک دوسرے کو یہی چیزیں، کنچی لیا، اس گڈھے میں چلے گئے تو اتنے روپے کے کنچے ہمارے ہو گئے، نہیں گئے تو تمہارے ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ بچپن سے بچہ اس حرام کو حاصل کرنے کی پریکٹس کر رہا، یہ چیزیں حرام حاصل کرنے کی. اور بچپن سے ہم نے اس کی نگرانی نہیں کری، وہ اتنا پرفیکٹ ہو گیا، اتنا اس میں مشق کرنے والا ہو گیا کہ اب بڑے ہو کر اس کو یہی خیال ہوتا ہے کہ میں کہیں سے بھی کچھ حاصل کروں، چاہے جیسے بھی. اور پھر نہیں حاصل ہوتا ہے تو پھر چوری کرتا ہے، پھر دوسروں کے مال مارتا ہے. یہ سب خیال اسی سے پیدا ہوا جو بچپن میں اپنے بچے کی نگرانی نہیں. ان سب چیزوں کو قرآن نے صاف طور سے فرمایا کہ یہ سب شیطانی کام ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے اللہ کو ماننے والو، اے پیارے حبیب کو ماننے والو، قرآن کے ماننے والو، یہ سود ہے، یہ بیاض ہے، یہ شراب ہے، یہ ساری سود کی قسمیں ہیں، اور یہ ساری حرام آمدنیاں ہیں. یہ سب شیطانی کام ہیں. اگر تم شیطان سے عداوت رکھتے ہو تو تم ان چیزوں سے باز آ جا. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کامیاب ہو.
اب آدمی سوچتا ہے کہ پیسے نہیں ہوں گے تو پھر کھائیں گے کہاں سے، جیسے بھی ہوں حرام کمائی لے لو، کھا جیسا بھی ہو لے کر کھا لو. یہ خیال کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ہمارے چاروں طرف جو مخلوق پیدا کی ہے وہ ہماری نصیحت کے لیے پیدا کی. کہ یہ بتاؤ انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے کوئی کماتا ہے؟ کسی کو دیکھا ہے کماتے ہوئے؟ اپنے گھر میں دیکھو کہ چھپکلی آتی ہے روشنی کے پاس کھڑی ہو جاتی، رزق اس کا اپنے آپ پہنچتا ہے. کہاں کمانے جا رہی ہے؟ کس مارکیٹ میں یہ بزنس کرنے جا رہی؟ لیٹ کے بھی دیکھو، بیٹھ کر بھی دیکھو، رزق دینے والا کون؟ پھر تمہارے ہاتھ حرام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ نے جس کو منع کیا اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ دیکھو تمہارے گھر میں کتنی مخلوق، مکھیاں بھی کھا رہی ہیں، تمہارے دائیں بائیں چل رہی ہیں کھا رہی. کتنی مخلوق ہمارے گھر میں ہے، کتنی مخلوق دائیں بائیں ہے، کتنی مخلوق محلے میں ہے، ہر ایک کھا رہا ہے، ہر ایک کا پیٹ بن رہا ہے. بتاؤ بھوکا کون رہ رہا؟ کون ہے مخلوق میں بھوکا؟ صرف تم ہی رہ گئے تھے. اللہ نے تمہارا امتحان کے لیے تم پر یہ چیزیں ضروری کی تھی. دیکھے تم حلال سے پیٹ بھرتے ہو یا حرام سے بھرتے ہو، تمہارے امتحان کے لیے تمہیں کمانا اور بزنس کرنا اور محنت کرنا تمہارے اوپر ڈالا گیا کہ دیکھے تم اس میں کیا لے کر کے آتے ہو، حلال لاتے ہو یا حرام لاتے ہو. اس امتحان میں ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں، یہ ہے اصل مسئلہ. کتنی شکلیں آج بچوں سے یہی سب کنچے اور کیا کیا چیزیں سیکھتے سیکھتے ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. ہم گھر بیٹھے ہوئے کرکٹ کا کھیل چل رہا، اچھا بتاؤ کون جیتے گا؟ اگر یہ جیت گیا تو تم اتنے روپے دینا اور یہ جیتے تو ہم اتنے روپے دیں گے. لو بیٹھے بیٹھے چارپائی پہ جوا چالو ہو گئے. کیا چیزیں ہیں یہ؟ بس پیسہ ہی نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں ہے. کیسے کیسے حرام کمانے کے خیالات شیطان ڈالتا ہے کہ کسی طرح نہ تم حرام کھانے لگو تو نہ تو پھر نماز پڑھ پاؤ گے، نہ روزہ رکھ پاؤ گے، سب چیزوں سے تو اپنے آپ محروم ہو جاؤ گے. حرام پیٹ میں گیا نہیں کہ نماز سے نفرت شروع ہو جائے گی، نماز میں دل نہیں لگے، پھر نماز کے بعد اور چیزیں بھی، پھر قرآن شریف کھولنے کا دل نہیں کرے گا. جہاں پر بدبو پڑی ہو، بکانا پڑا ہو، وہاں پر کون بیٹھنا پسند کرے گا؟ کوئی اچھا آدمی تو پسند کرے گا. تو نماز بھی اس سے جاتی ہے، پھر عبادت بھی اس سے جاتی ہے، پھر قرآن بھی اس سے جاتا ہے، پھر ذکر بھی اس سے جاتا ہے، پھر دل بھی سخت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسی پر مر جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ حرام چیزوں کو اپنے پیٹ میں مت ڈالو. پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن سے فاقے میں تھے. مشکاۃ شریف میں روایت، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور جا رہے تھے، گزرتے ہوئے ایک جگہ کھجور پڑی ہوئی نظر آئی. آپ نے ارشاد فرمایا میں اس کو اٹھا کے نہیں کھاؤں گا اگرچہ 4 دن سے بھوکا ہو، کہ ہو سکتا ہے یہ صدقے کی ہو اور میرے لیے صدقہ جائز ہو سکتا ہے، پتا بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے. اس خیال سے اللہ کے حبیب نے اٹھا کے نہیں کھائی، جبکہ 4 دن سے پاک کر لے. شدید بھوک، یہاں تو بھرے پیٹ سارے کام ہوتے ہیں، پیٹ سارے کام ہوتے ہیں، اور بھرے پیٹ میں جبکہ پیارے حبیب امت کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کی کھجوریں آئی تھی، تقسیم ہو رہی تھی. بیٹا نہ جانے کتنے دنوں کا بھوکا ہوگا، گھر میں اسے کچھ نہیں ملا ہوگا، نواسا گزر رہا ہے، بھوک لگی، ایک کھجور کھا لی، ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی، اور جیسے ہی گزرے نانا نے دیکھ کے فوراً اللہ کے ادھر منہ میں کیا ہے تمہارے؟ کہ کھجور بھوک کی شدت میں ڈالی تھی اس نے. اللہ کے حبیب نے تھوکو نکالو سے ہے، اور اس بھوک کی حالت میں بھی اپنے بچے کے منہ میں ایک کھجور بھی نہیں جانے. یہ امت کو تعلیم دی ہے کہ تمہیں اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے. تب پھر اپنے آپ نماز کا شوق ہوگا، اپنے آپ قرآن کا شوق ہوگا، اپنے آپ ذکر کا شوق ہوگا، اپنے آپ اللہ کی طرف بڑھنے کا شوق ہوگا، اور یہ جنت کی طرف بڑھتا چلا جائے. تو یہ حرام کھانا اور کمانا، اس کی شکلیں بے شمار ہمارے دائیں بائیں مڈلا رہی ہیں، بستروں پر مڈلا رہی ہیں، بیڈ پر مڈلا رہی ہیں، اور ہم ان کے اندر ہاتھ کو سانے لے رہے ہیں اور اپنی ساری عبادتوں سے محروم ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کے قرب سے محروم ہوتے جا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھ کر ان کو زندگی گزارنے کی، حلال کھانے اور حلال کمانے کی توفیق نصیب